بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج جو ہے نا ہم 8th کلاس کی جو ہے نا وہ جو 2023-24 کا جو سلیبس چینج ہوا ہے اس کی جو ہے نا ہم آج ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو پہلا یونٹ ہے ہم نے اس کی آج جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ جو پہلا لیسن ہے آپ کا، جو اس کا نام ہے وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں جی۔ اس کا نام ہے دی ٹالرنس آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹالرنس کہتے ہیں بردباری، یعنی کہ برداشت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری۔ پہلے پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس۔ بردباری کا مطلب ہے درد اور تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ پیشنس صبر کہتے ہیں، ہارڈ شپ تکلیف کہتے ہیں، پین درد کو کہتے ہیں یا مصیبت کو بھی کہتے ہیں۔ It also means to bear things you do not like۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ For example، مثال کے طور پر when you are in a position to take revenge، جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوتے ہیں، but you do not do so، تو آپ ایسا مگر آپ ایسا نہیں کرتے۔ یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس، تو آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈسپلینگ کا مطلب ہوتا ہے مظاہرہ کرنا۔ دی گریٹسٹ ٹالرنس واز پریکٹسڈ بائی آور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عظیم بردباری کا مظاہرہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا گیا۔ پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے مظاہرہ کرنا۔ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردباری کا ایک عملی نمونہ تھے یا نمونہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ از آیا ہوا ہے اس لیے تو ہم یہاں پر ہیں کریں گے۔ ماڈل ہوتا ہے نمونہ، ٹالرنس بردباری۔ ہی نیور وشڈ ill فار اینی ون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ said that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took revenge upon anyone۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ریونج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ابو سفیان واز دا ورسٹ enemy آف اسلام before he came a Muslim۔ رسول اللہ ابو سفیان مسلمان بننے سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، ٹھیک ہے نا۔ ورسٹ کہتے ہیں سخت ترین، اینیمی کہتے ہیں دشمن کو۔ ایٹ دی کنکویسٹ آف مکہ مکرمہ، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناٹ اونلی فار گیو ہم۔ کنکویسٹ کہتی ہیں جی فتح۔ فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف فرما دیا بٹ آلسو آنرڈ ہم بائی ڈکلیئرنگ ایمنسٹی فار دوز ہو took refuge in his house۔ At the conquest of Makkah Mukarramah، the Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house۔ فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان کرتے ہوئے انہیں عزت بخشی کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے امان ہے۔ ڈکلیئرنگ اعلان کرنا، آنرڈ جو ہوتا ہے عزت بخشنا، ٹھیک ہے نا۔ ایمنسٹی جو ہوتا ہے وہ امان کو ہوتا ہے، ریفیوج جو ہوتا ہے نا وہ پناہ لینا۔ when the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to طائف to preach اسلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے، the people there threw stones at him، تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل asked the رسول اللہ on the occasion of trial۔ آزمائش کے اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا Allah has heard your people's saying to you and what they have replied back to you۔ اللہ نے آپ کی
قوم نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ سن لیا ہے۔ اللہ has sent the angel of mountains to you۔ اللہ عز و جل نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجا، that you may order him to do whatever you wish to these people، کہ آپ انہیں حکم دیں کہ آپ جو چاہیں ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ The angel of the mountains called and greeted۔ پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور سلام پیش کیا۔ And then said، اور پھر کہا، او محمد، اے محمد، order what you wish، حکم کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ If you like I will let الاخ شابین، یہ جو ہے نا دو پہاڑوں کو کہتے ہیں، دو لکھا ہوا دو ماؤنٹینز، اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے نا، الاخ شابین fall on them۔ If you like I will let الاخ شابین fall on them۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر دو پہاڑ گرا دوں گا۔ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، No but I hope that اللہ، نہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ will let them begged children، کہ اللہ انہیں اولاد دے گا، who will worship اللہ alone، جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، and will worship none besides him، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ We should follow the teachings of our رسول، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ We learn from his life، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ How much tolerance he practiced، انہوں نے کس طرح بردباری کا مظاہرہ کیا۔ We learn from his life how much tolerance he practiced، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed great tolerance throughout his life، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عظیم بردباری کا مظاہرہ کیا۔ تھرو آؤٹ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یا پوری۔ He even prayed for his enemies and for those who troubled him، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ اپنے دشمنوں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا فرمائی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ In his last address، اپنے آخری خطبے میں، the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، revenge for bloodshed، خون کے بدلے، as was the custom، جیسا کہ رواج تھا، in the days of ignorance، جہالت کے دنوں کا، before اسلام، اسلام سے پہلے، is forbidden، اب حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خون کا بدلہ جیسا کہ جہالت کے دنوں میں رواج تھا اسلام سے پہلے، اب وہ حرام ہے۔ I forgive those who murdered my cousin ابن ربیعہ، میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی ابن ربیعہ کو قتل کیا۔ فارگیو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، مرڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا۔ اوپر جو تھا وہ کسٹم، اس کا مطلب ہے رواج، فاربیڈن کا مطلب ہوتا ہے ممنوع قرار دینا یا حرام قرار دینا۔ حضرت انس بن مالک said، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for 10 years، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ by اللہ، اللہ کی قسم، he never objected to anything I said or did، انہوں نے میری کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا جو میں نے کہا یا کیا۔ We as Muslims objected، اچھا اوپر جو یہ لفظ ہے object، اس کا مطلب ہوتا ہے اعتراض کرنا۔
We as Muslims, ہم بطور مسلمان should follow the noble examples of the tolerance of our رسول، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری کی عمدہ مثالوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمیں بطور مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری کی عمدہ مثالوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ The deterioration and the conflict prevailing، deterioration ہوتا ہے جھگڑا فساد تباہی، conflict کا بھی یہی سیم میننگ ہے، جھگڑا فساد تباہی، in the society is due to the lack of tolerance، معاشرے میں جھگڑا اور فساد برپا ہونا بردباری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ This menace کہتے ہیں بیماری یا لعنت، can only be cured، اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے by following the noble example، عمدہ مثالوں پر عمل کر کے set by our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہیا کردہ مثالوں پر۔ This menace can only be cured by following the noble examples set by our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بیماری پر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہیا کردہ عمدہ مثالوں پر عمل کر کے قابو پا سکتے ہیں۔ یہ جی ہمارا جو ہے نا پہلا لیسن الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ اس لیسن کی جو ہوگی وہ ہم ایکسرسائزز کے اوپر کام کریں گے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو آئے گی جلد۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے اپڈیٹ ہوتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ گرامر انگلش کے حوالے سے کسی قسم کی مسائل یا اس کے لیے مجھ سے رابطہ کریں، یوٹیوب چینل میرا دیا گیا، آپ اس کے کمنٹ میں آ کے آ سکتے ہیں اور مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔